پرانے وقتوں کا واقعہ کہتے ہیں سید ابو ہاشم ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا. میں ساحل پر آیا تو دیکھا کہ ایک کشتی پہلے سے موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے. میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے مجھے روک دیا. یہ واقعہ جو سیدنا ابو ہاشم کا ہے یہ سیدنا حسن بن حضر نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں جب اس کشتی میں سوار ہونے لگا جس میں کنیز بھی تھی تو اس کے مالک نے مجھے کہا یہ کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں ہے, یہ ہم نے پوری بک کرائی ہوئی ہے, لہٰذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ. کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا کہ یہ غریب سا معلوم ہوتا ہے, مسکین لگ رہا ہے, اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیجئے. چنانچہ اس کنیز کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی. میں بیٹھ گیا. اب کشتی روانہ ہو گئی. موسم بڑا خوشگوار تھا. ان دونوں سے ہٹ کر میں الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ خوش گپیوں میں مشغول تھے. کنیز نے مالک کے لیے کھانا منگوایا, دسترخوان بچھایا, اور جب دونوں کھانے لگے تو انہوں نے مجھے بھی آواز دی, آؤ اے مسکین تم بھی آ جاؤ, ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں کھانے کا. میں نے ان کی دعوت قبول کی, ہم نے کھانا کھا لیا. اس شخص نے اپنے کنیز سے کہا تم مجھے شراب پلاؤ. استغفر اللہ. کنیز نے شراب کا جام پیش کیا. وہ شخص شراب پینے لگا. پھر اس نے حکم دیا اس شخص کو بھی شراب پلاؤ. اس نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے, میں تمہارا مہمان ہوں, تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں, اب میں شراب نہیں پیوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. جب وہ شراب پیتے رہے, شراب کے نشے میں مست ہو گئے, تو کنیز سے اس نے کہا سارنگی لاؤ, یعنی باجا لے کر آؤ, ہمیں گانا سناؤ. وہ گانا گاتی رہی. اس کا مالک گانا سن کر جھومتا رہا. سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہا. کافی دیر ہو گئی, اس کا نشہ ٹوٹا تو وہ میری طرف توجہ کرنے لگا. اس نے کہا تم نے کبھی ایسا گانا سنا ہے؟ دیکھو کیسا اچھا گانا گا رہی تھی, کیا تم ایسا گا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو تمہیں ایسا کلام سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. اس نے حیران ہو کر کہا کیا اس سے بھی کوئی بہتر کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں اس سے بہت بہترین کلام ہے. اس نے کہا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ, ہم بھی سنیں. چنانچہ ابو ہاشم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ تکویر تلاوت کی. یعنی جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں, میں تلاوت کرتا جا رہا تھا, سورہ تکویر پڑھتا جا رہا تھا. اس شراب پینے والے کی حالت تبدیل ہو رہی تھی. اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے. بڑی توجہ سے وہ قرآن سن رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کرتی جا رہی ہیں. یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا تھا. اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی. تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے, تو اس نے اپنے کنیز سے کہا اے کنیز جا, میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کیا. پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن انڈیل دیے اور وہ سارنگی اور باجا سب کے سب توڑ دیے اور میرے سامنے ادب سے بیٹھ گیا اور میرے قریب آیا, میرے سینے سے لگ گیا اور ہچکیاں باندھ باندھ کر رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے بھائی میں بہت گناہ گار ہوں, میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے, کیا میں اب توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میرا رب میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت سے جواب دیا اور کہا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا. تم اس سے توبہ کرو, ضرور وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. چنانچہ اس نے میرے سامنے
سابقہ گناہوں سے توبہ کی، خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ ہم بصرہ پہنچ گئے، دونوں نے یعنی اس کنیز نے اور اس کے مالک نے مجھ سے دوستی کی۔ ہم بصرہ پہنچے، ہم دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لی اور 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال کے بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کا بڑا غم ہوا، یعنی اسی کا جس نے توبہ کی تھی، جس نے شراب پی تھی۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا ہے میرے بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیرا ٹھکانہ مرنے کے بعد کہاں ہے؟ تو اس نے بڑی خوبصورت انداز سے مجھے کہا دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب نے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب تجھے جنت مل گئی؟ اس نے جواب دیا جب تم نے قرآن کی وہ آیت مجھے سنائی تھی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامۂ اعمال کھولے جائیں گے تو اس آیت نے میری زندگی میں انقلاب برپا کیا تھا، اللہ نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت عطا کر دی۔ دیکھا پیارے بھائیوں، تھوڑی دیر کی صحبت نے اس شرابی کو کیسے بدل دیا کہ وہ گانا سننے والا، شراب پینے والا اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا اور اس نے توبہ کر لی۔ تھوڑی سی اچھے بندوں کی صحبت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔